الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ میرے ساتھیوں جو بھی نئے ویور آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ایک وہ اپڈیٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اس ثواب کے کام میں بھی آپ کا حصہ لگ جائے گا۔ میرے ساتھیوں سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کا ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ فاتحۃ الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے اور نماز میں بار بار دہرائی جانے والی یہ آیت۔ میرے ساتھیوں اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے قرآن کھولا جاتا ہے۔ سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ فاتحہ اور اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں کہ کتاب کو کھولنے والی، یعنی کتاب کے شروع میں پہلا چیپٹر۔ میرے ساتھیوں مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے قرأت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی فاتحہ کو، سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرأت میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھا لیا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور یہ دو نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی، یعنی ان الفاظ کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے رہبر محبوب رب تمام انبیاء کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن اپنے الفاظ اور معنی دونوں پہلوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ہر سورہ، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف پرمعنی اور بابرکت ہے۔ میرے ساتھیوں اس حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کو دو نور سے تعبیر کیا گیا اور اس کو نور کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سورہ اور اس میں آیتیں قیامت کے روز روشنی کی شکل میں ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی آگے آگے چڑھیں گی، آگے آگے ان کو روشنی مہیا کریں گی۔ میرے ساتھ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے۔ سورۃ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے
اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں کے چھوڑنے پر مدد کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں، مسند احمد میں ایک روایت ہے حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اب تک کس کام میں مصروف تھے؟ تو میں نے کہا حضور میں نماز میں مشغول تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا ایمان والو اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے، یعنی رتبے کے لحاظ سے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کو وعدہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورت الحمدللہ رب العالمین، یہی 7 مثانی ہے، 7 مثانی بار بار دہرائی جانے والی آیاتیں، یعنی نماز میں ہم روزانہ اسے دہراتے ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ میرے ساتھیوں یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ تو میرے ساتھیوں یہ تو فضیلتیں سورہ فاتحہ کے ختم نہ ہونے والی ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس پر اگر بیٹھا جائے تو کئی گھنٹوں پر مشتمل لیکچر بھی دے سکتا ہے آدمی۔ البتہ آج آپ کے سامنے جو میں نے وظیفہ لے کے آیا ہوں بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اختیار کیجیے، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مرض ہے، قرض ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی کاروباری مسائل ہیں، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی تنگی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ آپ اختیار کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے ساتھیوں، آپ نے 3 دن مسلسل اس وظیفہ کو اختیار فرمانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف کا نذرانہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین بھی آپ نے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور میرے ساتھیوں، اس کا آپ نے تعداد اپنے پاس نوٹ کر لیں اگر آپ کو ذہن میں نہ رہے، ورنہ آپ اسے غور سے سن لیں۔ 140 کا عدد آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو 3 دنوں کا وظیفہ آپ نے 3 دن اسی طرح پڑھنا ہے۔ 140 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود دوبارہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی ملے گی۔ تو انشاءاللہ ساتھیوں، تمام لوگوں نے کوشش کرنی ہے یہ وظیفہ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں تاکہ کسی اور شخص کا بھی اگر بھلا ہو جاتا ہے تو آپ کا بھی اس نیک کام میں حصہ لگ جائے گا۔ میرے ساتھیوں، کامنٹس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی سا نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کے ذریعے آپ نے شامل ہونا ہے دعا میں۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔